ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین۔ یہی بے شک سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت والا۔ فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے بیان، کافی دور سے بیان حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہو رہا ہے کہ یہودیوں کے عقائد و نظریات بتائے گئے، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ گڑھ رکھا تھا وہ بھی بتائے گئے، پھر صحیح اور سچا عقیدہ کیا ہے اس کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ان کے اوپر توریت اتری، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ یہ اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں بیان فرمایا، اور اس سے پہلے آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی جانب سے سچا واقعہ ہے، سچی بات ہے، تو اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تنبیہ کر دیا مسلمانوں کو کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو عقائد اور جو باتیں قرآن میں بتائی گئی ہیں وہی سچی ہے، اور اب پھر اسی کی تاکید کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یہی بے شک سچا بیان ہے۔ یا تو اس سے یہ مراد ہے کہ یہ قرآن سچا بیان ہے، تو اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن ہی سچا بیان ہے مکمل طور پر، باقی جو آسمانی کتابیں ہیں مکمل طور پر ابھی جو موجودہ صورت میں ہیں وہ سچا بیان نہیں ہے، کیونکہ توریت میں یہودیوں نے اور انجیل میں عیسائیوں نے تحریف کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی کتاب تو جو آسمانی ہے وہ تو ناپید ہیں، تو جو مکمل سچا بیان ہے ٹوٹلی وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے یہ واقعات، یعنی بغیر باپ کے پیدا ہونا، حضرت مریم کا پاک دامن ہونا، اور حضرت عیسیٰ کا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہونا، پھر آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا جانا، یہی سچا بیان ہے۔ باقی عیسائی جو کہتے ہیں کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں یہ بھی غلط ہے، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم 3 معبودوں میں سے ایک ہیں وہ بھی غلط ہے، وہ جو یہ نظریہ بنا کے رکھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ سولی دے دی گئی ہے اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، یہ بھی غلط ہے۔ سچا بیان وہ جو قرآن نے بیان کیا۔ اسی طرح یہودیوں کا بھی رد ہے کہ یہودی جو عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں رکھتے تھے معاذ اللہ گندہ عقیدہ، اور حضرت مریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر جو تہمت لگاتے تھے وہ سب غلط اور جھوٹ ہے۔ جو سچا بیان ہے وہ یہی جو بیان ہوا، ان ھذا لہو القصص الحق، اور تاکید کے ساتھ بیان کیا بے شک، اور لہو
عربی کے کچھ قواعد ہیں، حصر کہتے، ایک ہوتا ہے کہتے یہ سچ ہے، اس میں وہ زور نہیں ہے، اور کہتے یہی سچ ہے تو اس میں ایک زور اور طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اگر کہہ دیا جائے کہ بے شک یہی سچ ہے تو اس میں اور زیادہ زور اور طاقت ہوتی ہے۔ تو قرآن نے اسی انداز سے بیان کیا، ان ھذا لہو القصص، کہ یہی بے شک سچا بیان ہے، یعنی بہت تاکید کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے، مطلب اس میں کسی بھی طرح شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ مومن اگر کوئی بندے مومن ہے تو وہ اس کے علاوہ کوئی بات سنے ہی نہ، وہ آنکھ بند کر کے اس کے اوپر ایمان و یقین رکھے۔ اور پھر عیسائیوں کا دوسرا رد، وما من الہ الا اللہ، اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، نہ حضرت مریم عبادت کے لائق ہیں، نہ حضرت عیسیٰ عبادت کے لائق ہیں، نہ حضرت عزیر جیسا کہ یہودیوں نے عقیدہ بنا رکھا تھا کہ عبادت کے لائق ہیں، اور نہ اور کوئی عبادت کے لائق ہے، صرف اور صرف عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس میں جو ہے صرف یہ عیسائی اور یہودیوں کا نہیں بلکہ دنیا کے تمام باطل مذاہب کا رد ہو گیا ہے۔ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ سانپ کی پوجا کرنے والے ہوں یا سورج کی یا کنکڑ پتھر لوہا لکڑ کی پوجا کرنے والے ہوں، سب کا رد اس میں ہو گیا۔ وما من الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا، سب پر غالب ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں اس عقیدے سے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں یا کوئی اور ہو، جو عقیدہ بیان کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے، اگر ان عقیدے کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھے اور ان سے منہ پھیرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ لوگ جو اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں وہ فسادی ہیں، وہ اپنے آپ کو چاہے امن کا علم بردار کہیں لیکن فسادی وہی ہے کہ عقائد و نظریات نے فساد وہ پیدا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہودی اور نصرانی یہ دونوں فسادی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو آیت کریمہ گزری وہ سامنے رکھیں، اور اس آیت کریمہ میں سامنے وہاں پہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ اے محبوب تم فرما دو کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنے بیٹوں تمہارے بیٹوں کو بلائیں، اور پھر جو ہے اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بلائیں، اور خود بھی آؤ میں بھی آتا ہوں، اور پھر جو ہے ہم جو ہے مباہلہ کریں اور جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت کر دیں۔ تو وہ لوگ، ان لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ اگر ہم ان کے مقابلے میں آئے تو تباہی ہماری پکی ہے، اور ان لوگوں نے جو ہے جزیہ کے اوپر صلح کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دعا سے بچ گئے۔ بد دعا جسے کہتے ہیں، نبی کی دعا کے ساتھ بد لگانا مناسب نہیں ہے، یعنی ان کے خلاف جو حضور کی دعا تھی اس دعا سے بچ گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نیک اور صالح لوگوں کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ دیکھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرات پاک پنجتن جو حضرات حسنین کریمین سیدہ خاتون جنت اور مولائے کائنات، ان کی دعا اور آمین سے وہ لوگ اپنے آپ کو بچا لے گئے۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ آخرت کا تو فائدہ نہیں ہوا، لیکن دنیا میں ان کا فائدہ اتنا ہوا کہ اللہ کا عذاب دنیا میں نہیں آیا۔ عتاب تو آیا لیکن اللہ کا عذاب دنیا میں نہیں آیا۔ اس لیے نیک لوگوں کی اور صالحین کی دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ دعا کا مطلب بد دعا، جو ان کی بد دعاؤں سے ہمیشہ آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، اور وہ اجتناب کا یہی طریقہ ہے کہ آدمی ایسا کوئی کام نہ کرے جن سے ان کو تکلیف ہو، کیونکہ جو نیک اور صالح ہوتے ہیں وہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اور اللہ کا جو مقبول بندہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ
لیکن میرے کچھ ایسے محبوب بندے ہیں کہ اگر وہ دروازوں پر آ کے کھڑے ہو جائیں تو تم انہیں دھکے دے کر کے بھگا دو گے، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگیں تو میں انہیں ضرور دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ میری پناہ مانگتے ہیں تو میں ان کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیک لوگوں کے مقابلے میں بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں اور اللہ کی پناہ کو توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ضد کا ایک ہی علاج ہے جوتا، تو ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آدمی جب ہٹ پہ آ جائے اور ہٹ دھرمی پہ، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو ضد جو ہے یہ اچھی چیز بھی نہیں ہے، ضد کی بنیاد پر آدمی ہدایت سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔ یہودی ضد ہی پر تو تھے، ورنہ وہ سب تو پہچانتے تھے اچھی طریقے سے۔ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ نہیں، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو باپ تھا وہ یہودی تھا، اور چچا کا نام ان کے باپ کا نام تھا حیی بن احتب، اور چچا کا نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو حیی بن احتب نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا تھا، جاؤ مدینے میں دیکھ کر کے آؤ۔ تو جب وہ آئے ہیں تو حضرت صفیہ کہتی ہیں میں بہت محبوب تھی، محبوب نظر تھی، سب کے پورے گھر میں سب مجھے چاہتے تھے۔ کہتی ہیں میں چھوٹی تھی، جب کوئی راز کی بات ہوتی تھی تو سب کو ہٹا دیا جاتا تھا، لیکن میں اس رازدارانہ گفتگو میں بھی میں ان کے پاس جاتی تھی تو مجھ کو ہٹاتے نہیں تھے۔ تو حضرت صفیہ کہتی ہیں وہ بڑے پزمردہ تھے، اضمحلال تھا، تھکے تھے، مایوسی ان کے چہرے پہ ٹپک رہی تھی۔ تو جب وہ آیا تو میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا یہ وہی ہے؟ تو میرے والد نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ چچا نے پوچھا تھا کہ یہ وہی ہے، یعنی ساری نشانیاں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں توریت میں جو نبی آخر الزماں کی نشانیاں، کہا ہاں یہ وہی ہے، ساری نشانیاں وہی ہیں۔ تو چچا نے کہا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ان سے دشمنی رکھوں گا۔ یہ ضد ہی تو ہے۔ چچا کے بارے میں تو روایت ہے کہ شاید وہ اسلام لے کر کے آ گئے تھے، لیکن باپ مسلمان نہیں ہو سکا۔ تو یہ ضد ہی تو ہے، سب جانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، میں نے وہ واقعہ بھی بیان کیا، وہ دو بھائی تھے، وہ آ رہے تھے مدینہ طیبہ سے گزر ہوا تھا، تو سب جانتے تھے اچھی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن صرف ضد کی بنیاد پر وہ ہدایت سے محروم ہو گئے۔ اگر وہ ایمان لے کر کے آتے تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اہل کتاب ایمان لے کر کے آئیں تو دوہرا ان کو ثواب ملے گا۔ ایک تو حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا ثواب، اور ایک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ثواب۔ اور عیسائی اگر ایمان لاتے تو ایک حضرت عیسیٰ پر ایمان کا ثواب، ایک سرور کائنات پر، تو دوہرا ثواب ان کو مل رہا تھا۔ لیکن جو ہے ضد بری چیز ہوتی ہے، اس لیے ضد کی بنیاد پر جو ہے آدمی کو ضد چھوڑ دینا چاہیے۔ دلائل اگر سامنے آ جائیں اور اس دلائل کا کوئی جواب آپ کے سامنے نہ ہو تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے محسن جو ہے، اپنے محسن جیسے ماں باپ ہیں، استاذ ہیں، اور اسی طریقے سے مظلوم ہے یا شیخ ہیں، ان لوگوں کی بھی بد دعا سے بچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 3 دعائیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روکی نہیں جاتی ہیں، وہ قبول ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث لا يرد دعواتهم، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے مظلوم کی، اگر مظلوم ہے تو مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ مظلوم جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے
کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، ولو بعد حین، اگرچہ کچھ دیر کے بعد، لیکن مدد ضرور ہوگی۔ تو ان لوگوں کی دعاؤں سے بھی، یعنی بد دعا سے بھی آدمی کو محفوظ رہنا چاہیے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی دعا ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے، اور ان کے واسطے سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو ہے کسی اور کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نبی تو بارگاہ خداوندی کا مقبول ترین بندہ ہوتا ہے، اس سے مقبول کوئی ہستی ہوتی ہی نہیں رب کی بارگاہ میں۔ لیکن پھر بھی حضرات حسنین کریمین کو لے کر کے آئے، حضرت سیدہ خاتون جنت کو لے کر کے آئے، حضرت مولائے کائنات، اور پھر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے لے کر کے آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہ کر کے جو دعا کی جائے وہ دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے نیکوں کی صحبت سے فیض یاب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔